اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون فلنذیقن الذین کفروا عذابا شدیدا ولنجزینہم اسوأ الذی کانوا یعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم صدق اللہ العظیم۔ سورہ فصلت کی آیہ نمبر 26 سے 34 تک آیات آپ کے سامنے بھی تلاوت کی گئی۔ ان آیات مبارکہ سے پہلے ذکر تھا کہ مجرمین پر جرم ثابت کرنے کے لیے آخری بات جو ہوگی وہ یہ کہ ان کے اپنے جسم کے اعضاء سے شہادت طلب کی جائے گی۔ جب جسم کے اعضاء اپنے اعمال کی شہادت دیں گے تو آدمی کہے گا کہ تم ہی کو تو بچانے کے لیے ہم نے جھوٹ کا سہارا لیا تھا، تم نے کیوں گواہی دے دی اپنے خلاف؟ تو وہ کہیں گے ہم تو آج تک خاموش رہے، ہم کبھی بولیں؟ آج ہمیں اس اللہ نے بلوایا ہے جس کے حکم سے ہر چیز بولتی ہے، ہم کیسے نہ بول سکیں؟ یہ تو تمہارا کمال ہے کہ آج اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولتی ہے زبان، تو آج بھی جھوٹ بولتی ہے، پر ہم تو جھوٹ نہیں بول سکتے۔ یہ آخری بات ہوگی، اس میں ان پر جرائم ثابت ہوں گے خود اپنے جسم سے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو روک کر ان کے گروپس بنوائیں گے، اپنے اپنے عمل کے لحاظ سے گروپ بنانے کے بعد پھر ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ آج اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نہ تو اللہ کی کلام سنتے تھے نہ سننے دیتے تھے۔ یعنی ان کا ایک بہت بڑا جرم یہ ہے کہ اللہ کی کلام کو نہ تو خود سنتے تھے نہ دوسروں کو سننے دیتے تھے، تو اس کی پاداش میں آج ان کو یہ سزا مل رہی ہے۔ وقال الذین کفروا، کافر لوگ کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو سنو نہیں، اس کو مت سنو۔ والغوا فیہ، جہاں کہیں پڑھا جائے، خود تو نہ پڑھو نہ سنو، جہاں پڑھا جائے یا اس کی تفسیر ہو یا اس کی تلاوت ہو تو شور مچایا کرو تاکہ دوسرے بھی نہ سن سکیں۔ تو لعلکم تغلبون، یہی ایک صورت ہے تمہارے غالب آنے کی اور اس کے پروگرام کو روکنے کی کہ نہ سننے دو نہ سنو، ورنہ اگر یہ خاموشی سے سنا گیا پڑھا گیا تو یہ انقلاب بپا کرے گا، تم ناکام ہو جاؤ گے، یہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جب کسی کے پاس روکنے کے لیے دلیل نہیں ہوتی تو پھر اوچھے ہتھ کنڈوں پہ اتر آتے ہیں۔ اب قرآن کے خلاف ان کے پاس دلیل تو نہیں تھی، کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ لاؤ ہم اس سے اچھی کتاب پڑھ کے سناتے ہیں،
اس سے اچھا پروگرام پیش کرتے ہیں، اس لیے ہمارا پروگرام سنو۔ دلیل تو ایسی ہوتی ہے نا، اب ان کے پاس تو نہ کوئی کلام ہے اور نہ کوئی پروگرام ہے، اور جب قرآن مجید کا پروگرام عام ہونے لگا اور اس کی تاثیر سے لوگ کثرت سے آنے لگے، اب وہ پریشان ہو گیا، اگر یہ اسی طریقے سے کھلی چھوٹ رہی، یہ پڑھا گیا، پڑھایا گیا، سیکھا گیا، سکھایا گیا، یہ تو کامیاب ہو جائے گا۔ اب ہمارے پاس روکنے کے لیے دلیل تو ہے نہیں، اس لیے دوسرا طریقہ اختیار کرو کہ نہ سننے دو نہ سنانے دو۔ لا جی، نہ سننے دو نہ سنانے دو، جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس کے سننے سے جو برکات آئیں گی تمہیں اس کا کیا پتہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو سنو، پڑھو اور سننے دو، اور اس کے آداب ہیں۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، جب قرآن پڑھا جائے، چاہے نماز میں چاہے نماز کے علاوہ، غور سے سنو، یوں بھی نہیں، غور سے سنو، توجہ سے سنو، کان لگا کے سنو۔ وَأَنصِتُوا، اور جہاں قرآن پڑھا جائے بالکل خاموشی ہو جائے، بات چیت بھی بند کرو۔ لعلکم ترحمون، ایسا کرو گے تو تم پر اللہ کی رحمت کی بارش ہوگی، تم پر رحم ہوگا، رحم ہوگا۔ تو اگر قرآن حکیم کے آداب سے پڑھا ہی جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، لیکن جب اس کے مقابلے میں شور مچایا جائے، نہ پڑھا جائے، تو پھر جرم بھی تو اتنا سنگین ہے۔ جیسے ثواب بڑا ہے تو جرم بھی تھوڑا بڑا سنگین ہے۔ خیر، کفار تو اس کے پروگرام کو روکنے کے لیے یہ سارے ہتھ کنڈے استعمال کرتے تھے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں بھی تلاوت قرآن کے آداب اب ملحوظ نہیں رہے۔ ایک تو تلاوت کا رجحان بھی کم ہو گیا ہے، اب بہت کم ہی، ورنہ آپ کو پتہ ہے، بزرگوں کو پتہ ہے کہ پہلے صبح اٹھ کے سب سے پہلے گھر والے تلاوت کیا کرتے تھے، 1 رکوع 2 رکوع جتنا بھی ہوتا تھا۔ اور جب ہمارے ہاں بر صغیر تقسیم نہیں ہوا تھا، ایک ہی ملک تھا پورا ہندوستان، تو اس وقت مسلم گھر اور غیر مسلم گھر میں صبح امتیاز تلاوت کی آواز سے ہوتا تھا، کہ مسلمان کے گھر سے صبح تلاوت کی آواز آتی تھی، پتہ چلتا کہ یہ مسلمان ہے، یعنی اتنا کثرت سے۔ ہاں، لیکن آہستہ آہستہ اب وہ رجحان ختم ہو گیا، اس کی جگہ اب ریڈیو پہ تلاوت شروع ہوگی، پھر اس کے بعد ٹی وی پہ شروع ہوگی، پھر کیسٹوں میں آ گئی، سی ڈیوں میں آ گئی۔ اب اپنا پڑھنا، اب کسی کو بڑا شوق ہوتا ہے تو چلو اس ذریعے سے سنتا ہے، اور اس ذریعے سے سننے کے بھی آداب اگر ہونا کہ جب کیسٹ لگائیں، جب ریڈیو آن کریں یا ٹی وی وغیرہ، تو خاموشی سے سنیں، توجہ سے سنیں، تو بھی ایک بات ہے، لیکن نہیں، ادھر تلاوت لگی ہوگی، ادھر گپیں ہانک رہے ہوں گے، ادھر تلاوت لگی ہوگی، ادھر آپس میں باتیں ہو رہی ہوں گی، تو یہ کیا ہوا؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ادھر میری بات ہو رہی ہے، ادھر تمہاری باتیں ہو رہی ہیں۔ تو آداب یہ ہیں کہ جب بھی خود پڑھیں یا پڑھا ہوا سنیں تو اس وقت مکمل خاموشی اور مکمل توجہ ہو، چاہے سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن توجہ سے سنیں، اور جب دیکھیں کہ اب توجہ نہیں ہو رہی تو اس کو بند کر دیں، پھر جب توجہ تو پھر آن کر دیں۔ لیکن یہ نہیں کہ تلاوت بھی ہو رہی ہے، گپیں بھی ہو رہی ہیں، باتیں بھی ہو رہی ہیں، کام بھی ہو رہے ہیں، تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، بڑی بدقسمتی کی بات ہے اگر یہ ہو رہا ہے۔ تو کافر لوگ کہتے تھے مت سنو اس قرآن کو، والغوا فیہ، اور جہاں پڑھا جائے وہاں شور مچاؤ، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آؤ، اس کا پروگرام رکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پتہ ہے یہ کہ کتنا بڑا جرم ہے، اور یہ مجرم جب میرے پاس آئیں گے تو میں کیا ان کے ساتھ کروں گا؟ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہم ضرور چکھائیں گے۔ دیکھیں اس میں 2 تاکید کے لفظ ہیں، لام اور نون۔ فَلَنُذِيقَنَّ، ضرور بے ضرور، پکی اور مضبوط بات ہے کہ ہم ضرور چکھائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کا رستہ اختیار کیا، کفر کا شیوہ اختیار کیا۔
کیا چکھائیں گے؟ عذابً شدیداً، سخت سزا، سخت عذاب ان کو چکھائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ضرور ان کو ہم بدلہ دیں گے، بہت برا بدلہ جو یہ عمل کرتے ہیں۔ جتنا برا عمل ہے اتنا ہی برا اس کا بدلہ ہم ان کو دیں گے۔ اور فرمایا کہ یہ بدلہ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ، وہ کیا ہے؟ یہ بدلہ اللہ کے دشمنوں کا آگ ہے۔ آگ کی سزا سے زیادہ سخت سزا کیا ہو سکتی ہے؟ آگ کی سزا سے جی۔ اسی لیے پیغمبر کریم کا ارشاد ہے کہ کسی بھی مجرم کو آگ میں جلانے کی سزا نہ دو، اس لیے کہ یہ وہ سزا ہے جو اللہ خود دے گا۔ اور سزائیں دو مجرم کو لیکن جلاؤ نہیں، کیونکہ جلانے کی سزا اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے جی۔ تو سخت سزا ہے جلانا، اور یہ ایسے نہیں کہ جلا دیا اور بات ختم ہوگی، ایک دفعہ آگ میں ڈال دیا اور جل بھن کے وہ نہیں، یہ تو دائمی سزا ہوگی، دائمی سزا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 5ویں پارے میں کہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جوں جوں پہلی کھال جلے گی فوراً نئی کھال پہنا دی جائے گی، جوں ختم ہوگی لمحوں میں کھالیں بدلتی رہیں گی تاکہ وہ بھی عذاب چکھتا ہی رہے۔ تو یہ نہیں کہ جل کے ختم ہو جائے گا، نہیں، ختم نہیں ہوگا۔ لہم فیہا دار الخلد، ان کے لیے وہاں پر ہمیشہ کا گھر ہے۔ یہ جہنم کا گھر بھی ہمیشہ کا گھر ہے، ختم نہیں ہوگا۔ جیسے کہ جنت دار الخلد ہے، جہنم بھی دار الخلد ہے۔ اور جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، یہ پورا بدلہ ہے اس کا جو یہ ہماری آیات اور ہماری شریعت اور ہمارے احکامات کا یہ انکار کرتے تھے۔ یہ انکار کی پوری سزا ہے، ان کو بھگتنی ہوگی۔ جب یہ سزا یافتہ لوگ اپنی مقام سزا جہنم میں جائیں گے تو وہاں آپس میں مکالمہ اور گفتگو بھی ہوگی، جہنمیوں کی بھی آپس میں گفتگو ہوگی۔ پہلے جانے والے بعد میں جانے والے ان پہ الزام تراشی کریں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم بھی یہاں آ رہے ہیں، تم ہمارے پیشوا رہنما، تو تم نے ہم کو گمراہ کیا۔ اور پھر اللہ سے کہیں گے یا اللہ ان کو تو ڈبل سزا دے، ایک اپنے جرم کی، ایک ہمیں بھی یہاں پھنسایا۔ تو وہ پلٹ کے کہیں گے تمہیں خدا نے عقل و شعور نہیں دیا تھا، تم کو پتہ نہیں تھا کہ ہمارے پلے کیا ہے، ہمارے پیچھے کیوں آئے تھے جی؟ اگر ہمارے پاس کوئی ہدایت ہوتی تو تم آتے، بات تھی، خود ہم گمراہ تھے تو تم ہمارے کیوں؟ اس لیے تم کو کوئی برتری اور فضیلت حاصل نہیں کہ تمہیں سنگل عذاب اور ہمیں ڈبل ہو، سب کو برابر ہوگا، سب کو۔ تو یہ گفتگو، یہ مکالمے چلیں گے۔ ایک یہاں بھی بتایا وقال الذین کفروا، کافر لوگ جب سزا میں جائیں گے تو کہیں گے ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، اے اللہ وہ دو قسمیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، یعنی جنوں میں سے شیطان، انسانوں میں سے رہنما جو اس راستے کی طرف بلاتے تھے۔ تو یعنی دونوں مخلوق کی دونوں قسموں میں سے جن نے ہم کو گمراہ کیا وہ ذرا ہمیں دکھائیے تو صحیح۔ تو جنوں والے تو نظر نہیں آتے، یہاں نظر نہیں آتا نا شیطان، لیکن انسان تو نظر آتا ہے نا، کون کس راستے کی طرف دعوت دیتا ہے۔ تو کہیں گے ہمیں یہ ذرا دونوں بتائیے جنہوں نے جنات میں سے ہمیں گمراہ کیا، انسانوں میں سے جس نے گمراہ کیا، ذرا ہمیں دکھائیے۔ اچھا بھائی دیکھ کے کیا کرو گے؟ جی کریں گے یہ کہ نجعلہما تحت اقدامنا، ان کو پاؤں کے نیچے رگڑ کے ذلیل کریں گے، ان کو ہم پاؤں کے نیچے لتاڑیں گے کہ انہوں نے کہاں ہمیں پھنسایا، کون سا راستہ بتایا تھا، کہاں پر ہمیں پہنچایا انہوں نے، اب ہم ان کی ایسی کی تیسی کر دیں گے، پاؤں کے نیچے رگڑ کر
مطلب کہ ان کو خوب ذلیل کریں گے. لیکونا من الاسفلین، تاکہ یہ دونوں قسم کے لوگ سب سے نیچے ذلیل و خوار ہوں، جنہوں نے ہمیں ذلت اور خواری کے مقام پہ پہنچایا. تو یہ تمنا لا حاصل ہوگی، یہ آرزو ہی رہے گی. اللہ تعالیٰ یہی فرمائیں گے کہ یہی تم کو دنیا میں ملے تھے اور میرے بندے نہیں تھے. میرے بندے اور نہیں تھے، فرشتے تھے، تمہیں اچھی بات دوبارہ دل میں ڈالتے تھے، انسان تھے، صحیح رستے کی طرف بلاتے تھے. تم نے ان سے کیوں آنکھیں بند کی؟ ان کے پیچھے کیوں چلے؟ تو تم بھی مجرم ہو اتنے ہی جتنے یہ مجرم ہیں، لہذا سب کو ایک جیسی سزا ملے گی. یہ تو مجرموں کا حال ہوگا. اب اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کا ذکر فرماتے ہیں کہ ان کو کیسے خدا نوازے گا، ان پر کیسی رحمتوں کی اور اللہ کے فضل کی بارش ہوگی، وہ کتنے مطمئن پرسکون ہوں گے، اور کیسے مقام میں کیسی ان کی تواضع ہوگی. ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں کہا تھا ہمارا رب اللہ ہے. نہ وطن ہے، نہ دولت ہے، نہ قوم ہے، نہ لیڈر ہیں، ہمارا رب اللہ ہے. ثم استقاموا، اور پھر یہ نہیں کہ کہنے کی بات تھی ایک دفعہ کہہ دی ربنا اللہ لا الہ الا اللہ. ثم استقاموا، پھر اپنی اس بات پہ ڈٹ گئے، پکے ہو گئے. استقامت کا معنی ہے مضبوط ہونا، پھر دائیں بائیں جھکاؤ نہیں رہنا. اللہ کو رب کہا تو آخر دم تک اللہ کو رب ہی کہتے رہے، رب ہی مانتے رہے کہ عزت ذلت اس کے پاس ہے، موت و حیات اس کے پاس ہے، تنزلی اور ترقی اس کے پاس ہے، سب چیزیں اللہ کے پاس سے وہیں سے ملتی ہیں. یہ استقامت. تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو جھکا نہیں سکی. موحد کے برپائے ریزی زرش، وگر تیغ ہندی نہیں برسرش، امید و حراسش نہ باشد ز کس، ہمیں است بنیاد توحید بس. کہتے ہیں موحد اللہ کو ایک ماننے والا، اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاؤں میں سونے کے ڈھیر ڈال دو، سونے چاندی کے ڈھیر بھی ڈال دو، یا یہ لالچ کے لیے اور یا ڈرانے کے لیے تلوار اس کے سر پہ رکھ دو، کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ کچھ نہیں. امید و حراسش، امید اور ڈر کسی سے نہیں رکھتا، چاہے اس کے پاؤں میں دولت کے انبار لگا دو، چاہے اس کے سر پہ آرے چلا دو، وہ امید اور خوف کسی سے نہیں رکھتا. کہتے ہیں یہی توحید کی بنیاد ہے، یہی توحید کی بنیاد ہے. اچھا، تو وہ جو مضبوط ہو گئے، پکے ہو گئے اس بات پر، بس یہ پکا ہونا ہی مشکل ہے، کلمہ پڑھنا آسان ہے. اسی لیے اقبال کہتے ہیں نا، چمی گویم مسلمانم بلرزم، میں جب خود کو مسلمان کہتا ہوں تو کانپ جاتا ہوں. چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را. لا الہ کا کہتے ہیں پڑھنا تو آسان ہے لیکن اس پہ استقامت بڑی مشکل ہے. مجھے پتہ ہے کہ لا الہ کہنے سے کتنی مشکلات آتی ہیں اور اس پہ جمنا کتنا مشکل ہوتا ہے. تو یہ ہے ثم استقاموا، کہ وہ انہوں نے اللہ کو اللہ کا، پھر پکے ہو گئے، ڈٹ گئے، پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کو جھکا نہیں سکی، نہ خوف سے نہ لالچ سے. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی دونوں معاملے ہوئے، صحابہ کے ساتھ بھی ہوتے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑا سمجھدار عربوں کا لیڈر
جہان دیدہ یوں کہیں کہ ایک بڑا سیاستدان، اس کو نمازہ بنا کے بھیجا کہ جاؤ ان کو سمجھاؤ یہ چاہتے کیا ہیں، یہ چاہتے کیا ہیں، جو بھی وہ کہیں نا تو اس کی پیشکش کو منظور کر دو تاکہ یہ قصہ ختم ہو جائے، جھگڑا نہ رہے۔ تو وہ آیا اور بڑے طریقے اور بڑے سلیقے سے حضور سے کہا کہ محمد دیکھیے قوم ٹوٹ گئی ہے، دو حصوں میں بٹ گئی ہے، آخر آپ چاہتے کیا ہے؟ آپ نے جو ایک نیا پروگرام شروع کیا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے؟ جی دیکھیے محمد، اگر آپ کو دولت چاہیے نا تو بے فکری سے گھر بیٹھیں، ہم اتنا سرمایہ اکٹھا کر دیں گے کہ مکہ کی وادی میں آپ سے بڑا دولت مند کوئی نہیں ہوگا، ہم ڈونیشن کر دیں گے، آپ کو اتنا مالدار بنا دیں گے۔ دیکھیے اگر آپ کو عہدہ اور منصب چاہیے، لیڈرشپ چاہیے، تو ہم تاج بنا کے آپ کے سر پہ رکھ دیتے ہیں اور آپ عرب کے تاجدار ہوں گے، ہم سب آپ کے پیچھے چلیں گے، آپ ہمارے کنگ ہوں گے۔ دیکھیے محمد، اگر آپ کو حسن و جمال چاہیے، آپ کسی بھی لڑکی کی طرف اشارہ کریں، کسی کی بھی بیٹی ہوگی، جو خرچ ہوگا جو بھی ہوگا وہ ہم آپ کے آخر میں دے دیں گے۔ یہی تو چیزیں ہوتی ہیں، مال چاہیے، جمال چاہیے، یا جاہ چاہیے، مرتبہ منصب چاہیے، ہم یہ کام چھوڑیے۔ دیکھیے قوم ٹوٹ گئی ہے، دو حصوں میں بڑھ گئی۔ حضور سے سب مسکرائے اور فرمایا کہ دیکھو تم نہیں سمجھو، میرے مشن کو سمجھو، یہ تو معمولی پیشکش ہے جو تم کرتے ہو، اس کی تو ویلیو ہی نہیں ہے۔ اگر تم میرے ہاتھ پہ کر سکتے ہو اور سورج کو اتار کے رکھ سکتے ہو اور دوسرے ہاتھ پہ چاند کو اتار کے رکھ سکتے ہو، اگر اتنا کر سکتے ہو، میں اس مشن کے مقابلے میں اس کو بھی رد کرتا ہوں جو تمہارے بس میں نہیں۔ اگر وہ تم کر لو تو میں اس کو بھی اس کے لیے مقابلے میں قبول نہیں کروں گا۔ یہ اتنا پاکیزہ کام، جی تم اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں پیشکش کرتے ہو۔ تو مطلب کہ حضور کو بھی لالچ دی گئی، اور خود ڈرایا تو خود گیا، ستایا تو خود گیا، قتل کے تو، لیکن استقام۔ یہی حال صحابہ کے ساتھ ہوا، جانیں دے دیں لیکن کلمہ نہیں چھوڑا، کلمہ نہیں چھوڑا۔ اس کا نام استقامت۔ اسی لیے شیخ عبد القادر گیلانی رحمہ اللہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں الاستقامت فوق الکرامت، کرامت دکھانا بڑی بات نہیں، استقامت دکھانا بڑی بات ہے۔ لوگ تو کرامتوں کے پیچھے پھرتے ہیں، اور فلاں بزرگ سے کیا کرامت، کون سی کرامت، یعنی کوئی عجیب و غریب بات دکھائی اس نے، اوہ جی بڑا بزرگ ہے جی، پانی پہ تیر رہا تھا، ہوا میں اڑ رہا تھا، فلاں ہو رہا تھا، دیکھیے بہت بڑا بزرگ تھا۔ فرمایا یہ تو وقتی باتیں ہیں، یہ تو وقتی باتیں ہیں، یہ تو جادوگر بھی کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں استقامت فوق الکرامہ، حق بات پہ ڈٹ جانا یہ کرامت سے اوپر کی بات ہے۔ یہ دیکھو کہ آدمی حق پہ ڈٹا ہے کیا دائیں بائیں جھک رہا ہے، جی۔ تو وہ لوگ جن کا ہمارا رب اللہ ثم استقاموا، پھر زندگی بھر اسی پہ ڈٹے رہے، نہ لالچ، نہ خوف، نہ کسی چیز کی وجہ سے انہوں نے اپنا مشن چھوڑا نہیں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ایک دفعہ تشریف لے کے لگے کہ حضور آپ سے تو بہت ساری دعائیں منقول ہیں، بہت دعائیں، اور آپ کی بہت تعلیمات ہیں، میں اتنی باتیں یاد بھی نہیں رکھ سکتا، تو مجھے کوئی چھوٹی سی لیکن ایسی بات بنیادی بتائیے کہ میں اس کو اختیار کروں، پھر کسی سے اور پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ یعنی دین کی تو بہت ساری باتیں ہیں اور ہر چیز بے شمار ہے، اب
نہ تو میرے پاس اتنا وقت ہے کہ ساری چیزیں حاصل کر سکوں، نہ اتنا دماغ ہے کہ ساری چیزیں، تو کوئی ایسی چھوٹی سی بات بتائیں کہ بس اس کو کر لوں تو پھر کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ قل آمنت باللہ ثم استقم، ثم استقم۔ کہا چھوٹی بات مانتے ہو جس میں ساری باتیں آئی ہوئی ہوں؟ تو آمنت باللہ کہہ کر پھر اس پہ ڈٹ جا۔ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، یہ کہو، پھر اس پہ پکے ہو جاؤ۔ یہ ایسی بات ہے کہ سارا دین اسی کے اندر ہے، سارا دین۔ لیکن اس میں وہی ہے کہ آمنت باللہ آسان ہے لیکن ثم استقم مشکل ہے۔ آمنت باللہ تو ہم دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ پڑھتے ہیں، لیکن جب مشکلات آتی ہیں یا اور چیز سامنے، پھر ڈگمگانے لگتے ہیں۔ یہ چیز ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو لوگ جنہوں نے کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، رب ہمارا اللہ ہے، پھر اس پہ پکے ہو گئے، تو اب کیا ہوگا؟ کہ ان کے وارے نیارے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے پاس فرشتے آتے ہیں، ان کے پاس فرشتے آتے ہیں اور آ کر ان کو خوشخبری سناتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، دیکھو ڈرو بھی نہیں غم بھی نہ کرو، ڈرو بھی نہیں غم بھی نہ کرو۔ یہ فرشتے کب آتے ہیں؟ اگر اس وقت آتے ہیں تو ہم نہیں دیکھتے، اگر کچھ کہتے ہیں تو ہم سنتے بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ عالم دنیا ہے۔ یہ فرشتے یا تو قبر میں آتے ہیں یا جب روح نکلتی ہے اس وقت آتے ہیں۔ اس وقت بڑا پریشانی کا عالم ہوتا ہے، سارے لوگ بے بس ہوتے ہیں آدمی کے پاس، ماں ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، باپ ہے، رشتہ دار ہیں، سب بیٹھے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ تڑپ رہا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، یہ بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ حتی اذا بلغت تراقی وقیل من راق والتفت الساق بالساق، آخری مرحلہ ہوتا ہے نا، تو مرنے والا بے چین ہوتا ہے، کبھی ادھر کروٹ کبھی ادھر کروٹ، جی، اور ڈاکٹر سے مایوس ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں بھائی کوئی جھاڑ پھونک والا ہے تو دم کرنے والا ہے تو اس کو بلا لو، جی، دوائیاں نہیں چل رہی، دم سے شاید فائدہ ہو جائے، اور وہ بے چین ہے، کروٹیں بدل رہا ہے اور پنڈلی پہ پنڈلی مار رہا ہے، پاؤں پہ پاؤں رکھ رہا ہے۔ بھائی اب تو الی ربک یوم المساق، اللہ کی طرف جانے کا وقت ہے، اب تو نہ دوائیں اثر کریں گی، نہ دم درود کرے گا، نہ کچھ ہوگا، جی۔ تو اس بے چینی کے عالم میں ایک تو جسمانی طور پہ بے چین ہے، کیونکہ روح نکلنے کی جو تکلیف ہوتی ہے نا، وہ جسم سے جب روح نکلتی ہے تو وہی جانتا ہے کیسے نکلتی ہے۔ اور پھر اب اگلی منزل جو تنہائی کی ہے اس کی فکر الگ، جسم کی تکلیف الگ، روح کے نکلنے کی تکلیف الگ، تو کتنی پریشانیاں ہیں۔ اس پریشانی کے وقت بندہ مومن کے پاس فرشتے آتے ہیں کہ نہیں ہم ساتھ ہیں، یہ ادھر ہی رہ جائیں گے تمہارے ساتھی، تمہارے رشتہ دار، آگے کی منزل میں ڈرو نہیں کہ تم تنہا ہو گئے، ہم تمہارے ساتھ، اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ خوف آگے کا ہوتا ہے، غم پیچھے کا ہوتا ہے، کہ آگے کی تنہائی کا خوف نہ کرو، ہم ساتھی ہیں، ساتھ ہوں گے، اور پیچھے جو مال متاع عزیز و اقارب چھوڑا ہے اس کا غم نہ کرو، اس سے کہیں زیادہ ملے گا آگے، کہ یہ چھوڑ کر آیا ہوں، یہ چھوڑ کر آیا ہوں، اس کا غم نہیں کرو، آگے اس سے کہیں بہتر چیز ملے گی، اور تنہائی کا خوف بھی نہیں کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو جیسے اس مشکل میں اللہ تسلی کے فرشتے بھیجتے ہیں۔ یہ مشکل جب آسان ہو جاتی ہے پھر اگلی مشکل قبر میں ہوتی ہے، جہاں سوال کے لیے آتے ہیں، بٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں آپ کا رب کون تھا، ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، ان حضور کے بارے میں کیا کہتے ہو، وغیرہ۔ تو اس وقت بھی بڑی پریشانی ہوتی ہے، تو اس وقت بھی فرشتے رحمت کے تسلی دیتے ہیں کہ اس منزل میں بھی ہم ساتھ رہیں گے، اور اس وقت وہ سوالوں کا جواب کا الہام بھی دل میں کر دیتے ہیں کہ فکر کی کیا بات ہے، تم نے استقامت کی تھی، آج اس کا پھل تمہیں ملے گا، ثم استقاموا۔
تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور کہتے ہیں وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، ہمارے پاس سے خوشخبری حاصل کرو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ ہوا تھا کہ نیکی کے بدلے میں اللہ تمہیں ایمان کے بدلے میں جنت دے گا۔ ہم تمہیں وہ خوشخبری دیتے ہیں کہ اب وہ منزل آ گئی ہے، جنت والی منزل آ گئی ہے جی۔ گو جنت میں تو جائیں گے قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد، لیکن یہیں سے جنت کی بہاریں شروع ہو جائیں گی، ہوائیں شروع ہو جائیں گی قبر سے جی، ابتدا یہاں سے ہو جائے گی۔ پھر فرشتے کی، یہ سب فرشتوں کی بات ہے، وہ کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، دیکھو دنیا میں ہم نظر تو نہیں آ رہے تھے لیکن ہم ہی تمہارے دوست تھے دنیا میں بھی۔ دوسرے دوست تو تھے لیکن کوئی دسترخوان کے دوست تھے، کوئی اپنے کسی مفاد کا دوست تھا، کئیوں کی دوستی بنی اور بگڑی، لیکن ہم دنیا میں بھی تمہارے کھرے اور پکے دوست تھے، اگرچہ تمہیں نظر نہیں آتے تھے، قدم قدم پہ تمہیں سنبھالتے رہے، دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے۔ وفی الآخرہ، اور اب آخرت کی منزل میں تو تم ہمیں دیکھ ہی رہے ہو، اب تو وہ پردے ہٹ گئے ہیں، اس لیے کہ دنیا سے جب آدمی جاتا ہے تو عالم آخرت کے سارے مناظر پھر سامنے آتے ہیں، پھر فرشتے بھی نظر آتے ہیں، جنات بھی نظر آتے ہیں، پھر آنکھوں میں بڑی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہاں کا قانون اور وہاں کا قانون ہے، تو آخرت میں بھی اگلے سفر میں بھی ہم تمہارے دوست اور ساتھی ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے اس جنت میں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، جو تمہیں بھی ملنے والی ہے، تمہارے لیے اس جنت میں ہر وہ چیز ہوگی تشتہی انفسکم، جو تمہارا جی چاہے گا، جو تمہارے دل میں آئے گا وہ سامنے ہوگا، دیر بھی نہیں لگی، اسی وقت وہ تمہیں چیزیں مہیا ہوں گی جو تمہارے دل میں آئے گا کہ یہ چیز ہونی چاہیے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے مثال کے طور پر ایک بات سمجھائی کہ اللہ اپنی صفت کن سے سب کچھ ہوتا تھا، کن ہو جا، یہ صفت جنتیوں کو دے دیں گے۔ یعنی کچھ صفات ایسی ہیں جو جنتیوں کو اللہ تعالیٰ دے دیں گے، ان میں کن بھی ہے کہ جس چیز کے بارے میں کہیں کہ یہ چیز ہو جائے وہ چیز اسی وقت ہو جائے گی۔ یہ تشتہی انفسکم، جو تمہارا جی چاہے گا وہ ہو جائے گا۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک جنتی بیٹھا ہوگا، اس کے سامنے سے ایک پرندہ گزرے گا، اس کے جی میں آئے گا کہ اس کا کباب ہوتا، یہ روسٹ ہوتا تو میں کھا لیتا۔ اتنی ہی دیر جو خیال آیا، اب دیر نہیں لگے گی، وہ پرندہ ذبح ہو کر، صاف ہو کر، روسٹ ہو کر اس کے سامنے ہوگا، دیر نہیں لگے گی، اس لیے کہ دیر اور انتظار بھی تکلیف ہے، جنت میں تکلیف نہیں ہے۔ ایک صحابی نے پوچھ لیا کہ حضور اگر جنت میں کوئی آدمی چاہے کہ میرا کھیت ہو، فصل ہو، مطلب کہ یہ گھٹیا چیزیں وہاں تو ذہن میں نہیں آئیں گی، لیکن یہاں بیٹھ کے ہمیں تصورات تو ہوتے ہیں نا۔ تو حضور نے فرمایا اگر کسی کے دل میں یہ تمنا ہو کہ میرا کھیت ہو، فصل ہو، اسی وقت ایک پلاٹ خالی ہو جائے گا، اسی وقت دیکھتے ہی دیکھتے، ابھی کرسی سے ادھر ادھر نہیں ہوگا، بیٹھے بیٹھے دیکھتے دیکھتے اس میں بیج بجائی ہو جائے گی، اسی وقت پودے نکلیں گے، دیکھتے دیکھتے پھل لگ جائے گا، پک بھی جائیں گے، پھر تھریشر مشین بھی لگ جائے گی، کٹائی بھی ہو جائے گی، صفائی بھی ہو جائے گی، بھوسا الگ اور دانوں کا ڈھیر لگ جائے گا اس کے سامنے، لو اسی وقت۔ وہاں کی زندگی موسم کی پابند نہیں ہے، اسی وقت۔ ہاں جی۔ دوسرے صحابی نے کہا حضور یہ تمنا تو کوئی کسان صحابی کرے گا، ہم تو بزنس مین ہیں، اگر ہماری تمنا ہو تو کسی دکان کی ہو سکتی ہے، یہ تمنا تو ہم نہیں کریں گے، یہ تو کوئی کسان کرے گا۔ ہر کسی کو اپنی بھی چیز پسند ہے نا۔ ایسے ہی حضور نے فرمایا اگر کسی کے دل میں
یہ بات جذبہ مچل جائے، کاش میری گود میں بچہ ہوتا، کہ دیر نہیں لگے گی، دیر نہیں لگے گی، اسی لمحے جتنی عمر کا بچہ چاہیے گا، جس سے جیسا چاہے گا وہ گود میں ہوگا۔ یہ مثالیں دی نا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارا جی چاہے گا، جو جی چاہے گا وہ چیز ہوگی۔ مولانا تھانوی رحمہ اللہ سے کسی نے کہا مجھے حقے کا بڑا شوق ہے، جنت میں حقہ ہوگا؟ وہی بات ہے نا، ہم تو یہاں بیٹھ کے سوچتے ہیں نا۔ مولانا نے فرمایا کہ جب اللہ نے یہ قانون بتا دیا کہ جو جی میں آئے گا وہی ملے گا، تو پھر یہ سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ خیال ہی نہیں پیدا ہوگا، حقے کا خیال ہی نہیں آئے گا۔ یہ تو صفری باتیں بھائی، اس دنیا کی باتیں ہیں، وہاں تو ذہن میں بڑی بڑی باتیں ہوں گی، اللہ کا دیدار ہو جائے، ایسی باتیں ہوں گی، تو حقے کی بات کرتا۔ لیکن کہا کہ فرض کرو تمہیں چاہیے تو وہ بھی ملے گا، پھر جنت کا حقہ ہوگا، دنیا کا تھوڑا ہوگا۔ ہاں جی، جنت کا ہوگا، تو ہر چیز آدمی کی مہیا ہوگی۔ کیسی بات ہوگی؟ اس کو کہتے ہیں نا، کیا دنیا میں کوئی بڑے سے بڑے بادشاہ کو بھی یہ چیزیں میسر ہیں کہ جو جی چاہے میں؟ بڑے سے بڑے دولت مند کو بھی یہ حاصل ہیں جو جی چاہے؟ بے شمار چیزیں جو دنیا میں نہیں ہیں، انسان چاہتا نہیں ہیں ہی نہیں ہیں، یا ملتی ہیں تو بڑی دیر کے بعد، لیکن وہاں دیر نہیں، فوراً اسی وقت، اور جو جی چاہے۔ اور وَلَهُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو مانگو گے وہ بھی ملے گا، جو جی میں آئے گا وہ بھی ملے گا۔ جو مانگو گے، یہ ایسے بھی ہوگا، آپ کہیں گے کہ جی میں آئے گا ملے گا تو مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر آپ چودھری تو نہ ہوئے نا۔ چودھری تو اسے کہتا نا جاؤ وہ چھوٹے لے کے، ہاں، تو چونکہ ہر جنتی کنگ ہوگا، ایسا کنگ جو دنیا میں نہیں، تو اللہ خدمت کے لیے ولدان مخلدون، بچے ہوں گے، نوخیز لڑکے ہوں گے، اذا رأیتم حسبتم لؤلؤا منثورا، ایسے حسین و جمیل لڑکے خدمت گزار کہ تم دیکھو گے جیسے کہ بکھرے ہوئے موتی دوڑ رہے ہیں، جو وہیں پیدا ہوں گے خدمت کے لیے۔ تو بھائی یہ کیوں پیدا ہوں گے؟ آپ کو تو خدمت کے لیے ایک ملازم بھی کافی ہے۔ یہ ساری چیزیں اس لیے کہ ہر جنتی کنگ ہوگا، اور ہمیں بسنے کے لیے تو آپ کہتے ہیں ایک گھر ہی کافی ہے نا، ٹھیک ہے نا، چلیے تھوڑا سا ساتھ میں باغ ہو گیا، اتنی سی بات، لیکن سب سے کم درجے کے جنتی کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت، سب سے آخر میں جنت میں جو جائے گا کم سے کم درجے والا، اس کی ہوگی۔ تو بڑوں کی کتنی ہوگی؟ تو آپ کہیں گے اتنی بڑی جگہ کہ کیا کریں گے ہم؟ اتنی بڑی، تو بھئی آپ بادشاہ ہوں گے نا، تو بادشاہ تو 7 اقلیم بھی مل جائیں، 7 بر اعظم بھی مل جائیں تو بھی پیٹ بادشاہ سے نہیں بھرتا۔ اسی لیے تو یہ جنگی ہونے، لڑائی ہو رہی ہے کہ یہ ٹکڑا میرا ہے، یہ ٹکڑا میرا ہے، مرواتے ہیں دوسروں کو تاکہ یہ بھی تھوڑا سا میرے ساتھ ہو جائے، میں بڑا بادشاہ ہو جاؤں۔ تو ہر جنتی کنگ ہوگا، اور اس کی کنگڈم اتنی بڑی ہوگی، اس میں غلمان ہوں گے، ملازم ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو پھر وہ چودھری صاحب چیز مانگیں گے بھی تاکہ اس کی بڑائی ظاہر ہو، وہ چھوکرے یہ لیا، وہ فلاں نے یہ لیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو مانگو گے وہ بھی حاضر ہوگا، وہ غلام، وہ آپ کا نوکر ملازم لے کے آئے گا، لیجئے سر، اور جو جی میں ہوگا وہ بھی آئے گا۔ بادشاہ کس کا نام ہے؟ جنت کس کا نام ہے؟ یا اللہ، اتنی بڑی تواضع، اتنی بڑی نعمتیں ہم تو یہاں بیٹھ کے نہیں تصور کر سکتے ہیں کہ ایک آدمی کو اتنی نعمت ہے۔ اللہ فرمائے گا تم اس کو بڑی چیز سمجھتے ہو، نزلا من غفور الرحیم، یہ تو غفور الرحیم کی طرف سے صرف مہمانی سمجھو اس کو۔ یہ ہمیشہ کے لیے اتنی نعمتیں جنت میں دینا اور جنت کا دینا، یہ اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں،
یہ ایسا ہے جیسے تمہارا مہمان آیا اور ایک وقت اس کو آپ نے عمدہ کھانا کھلا دیا، جیسے تم اس کو کوئی بڑی چیز نہیں سمجھتے، پھر بھی تمہارے لیے بڑی ہے، لیکن اللہ کے لیے اتنی بڑی جنت دینا یہ ایک مہمان نوازی سے بڑی چیز نہیں ہے، یہ صرف مہمان نوازی کے طور پہ ہے۔ اللہ تو کیا کچھ نہیں دے سکتے جی، نزل من غفور الرحیم۔ یہ تو جنتیوں کی جنت کا ذکر ہوا۔ بہرحال وہاں بے شمار اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوں گی، لیکن ایک اور گراں قدر نعمت ہوگی جو جنت کے علاوہ ہوگی، جنت کے علاوہ۔ وہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، جنت دے کر پوچھیں گے اور بھی کچھ چاہیے تمہیں؟ کہیں گے کیا چاہیے؟ یہ تو ہمارے تصورات، ہمارے خیالات، ہمارے قیاسات سے بھی بہت کچھ ہے، ہم اور کیا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ ایک تو فرمائیں گے کہ تمہیں نہیں پتہ، لیکن میں تمہیں بتاؤں ایک اور چیز میں دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ راضی رہوں گا، اب ناراض کبھی نہیں ہوں گا۔ اس لیے کہ ناراض ہو کر بہت کچھ دے دیا جائے لے تو مزہ نہیں رہتا، ٹھیک ہے نا، لو تو مزہ نہیں رہتا، اور رضا اور خوشی سے مسکراتے ہنستے ہوئے چھوٹی سی بھی چیز ہے نا، اگلا کہتے واہ واہ یہ تو بہت بڑا گفٹ ہے، بہت بڑا گفٹ ہے۔ تو ناراضگی کے ڈر سے بہت کچھ بھی ملے وہ مزے کا نہیں، لذت نہیں، اور رضا کے ساتھ چھوٹی سی چیز بھی بڑی لذیذ ہوتی ہے۔ تو جب اللہ کہیں کہ میں اب راضی ہوں اور کبھی ناراض نہیں ہوں گا، تو اس پہ جنتی بڑے خوش ہوں گے، واقعی یہ تو بڑی بات تو اب کب کہی ہے۔ اگر یہ سب کچھ دیا ہوتا اور اللہ ناراض ہوتا پھر تو کرکرا ہی ہوتا، مزہ نہ ہوتا۔ یہ جو کہتے ہیں میں راضی ہوں بڑی بات ہے۔ ایک دوسری چیز جو جنت کے علاوہ ایک بڑی چیز ہوگی وہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ جب اللہ کو دیکھیں گے جنت کو بھی بھول جائیں گے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے جو باہر۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہفتے میں ایک دن تو وہاں دن رات تو وہاں نہیں ہوں گے نا، جنت میں تو دن رات تو نہیں ہوں گے، دن ہی دن ہوگا۔ دوزخ میں رات ہی رات ہے، جنت میں دن ہی دن ہے۔ تو لیکن جو دنوں کا وقفہ ہوتا ہے ٹائم کے لحاظ سے، اس میں جمعے کا دن کا جو ٹائم آئے گا، جمعے کے دن کا ٹائم وہ جمعے ہی کا دن کہلائے گا۔ تو اس جمعے کے دن میں اللہ سے ملاقات ہوگی، زیارت ہوگی، یہ سب جنتیوں کو۔ لیکن جو بڑے بڑے مراتب والے وہ تو روزانہ دیکھیں گے، وہ تو روزانہ دیکھیں گے۔ لیکن ایک دن ایسا ہے جو اجتماعی طور پہ سبھی دیکھیں گے اور اس کے لیے خاص اہتمام ہوگا۔ تھوڑا لیکن چلیے، یہ تو ہم نے کر دیا، تو یہ بتا ہی دوں، ابھی شروع کیا رہا کام۔ ایک دفعہ حضرت جبریل امین حضور کے پاس آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک آئینہ تھا، اور اس آئینے کے بیچ میں ایک کالا سا سیاہ سا داغ تھا، دبا۔ تو حضور سے جبریل یہ کیا لائے ہو؟ کہ حضور یہ آئینہ کہ یہ بیچ میں دھبا کیسا ہے؟ کہا فرمایا یہ مزید ہے، مزید، ولدینا مزید۔ اب مزید کیا ہوتا ہے؟ تو اب انہوں نے کہا حضور یہ ایک میدان ہے، یہ اس کا میں فوٹو لے کر آیا ہوں، یہ ایک میدان ہے جنتوں سے اوپر۔ جنت کے 100 لیول ہیں نا، تو جو 100واں لیول سب سے بڑا جنت الفردوس سب سے اوپر والا ہے، ہائی کلاس جنت، اس کی چھت جو ہے وہ عرش الہی ہوگی نا۔ تو اس جنت کے اوپر ایک بہت بڑا میدان ہے، اسی کا نام ہے مزید۔ یہ نقطہ اسی کو ظاہر کر رہا ہے، یہ میپ اسی کا ہے۔ کیسا وہ میدان کیسا ہے؟ کہا حضور اس کی ہر چیز سفید ہے، مٹی سفید، درخت سفید، ریت سفید، پتھر سفید، گھاس سفید، ہر چیز اس میدان کی سفید ہے۔ اچھا، کہنے کہ حضور لیکن بڑا اتنا ہے
کہ جب سے وہ بنا ہے تب سے میں اس میں گھوما ہوں، لیکن اس کے حدود اربع کا پتہ مجھے نہیں ہے کہ کہاں سے کہاں تک ہے۔ جبریل گھومے اور اس کو دائیں بائیں اس کے اندازہ نہ ہو، وہ پھر کتنا بڑا ہو۔ جبریل جو لمحوں میں آسمان سے زمین پہ حضور کے پاس آتا تھا، ایک لمحے میں آیا اور چلا گیا۔ 600 جس کے پر ہیں، اس کی رفتار کا کیا کہ اس رفتار کے باوجود اس میدان کے سرے کا پتہ نہیں ہے، اتنا بڑا ہے۔ کہا اچھا پھر اور اس کے بارے میں کہ اس میں مجمع لگا کرے گا ہر جمعے کے دن اس میدان میں۔ کیسے؟ کہا اس میں ممبر بچھیں گے، یہ جیسے ممبر رکھو تو سب سے آگے گول دائرے میں یوں، جیسے آپ کے اسٹیڈیم ہوتا ہے، یوں سمجھے کہ وہ بھی اسٹیڈیم ہوگا جی، تو گول دائرے میں یوں گولائی میں ممبر ہوں گے انبیاء کرام کے، سب سے آگے بیچ میں جگہ خالی ہوگی گولائی میں۔ ہر نبی کے ممبر کے پیچھے پھر کرسیاں لگیں گی امتیوں کے لیے، جس نبی کا جو امتی ہے اس کے پیچھے اس کی کرسی ہوں گی۔ وہ کتنی ہوں گی آپ خود اندازہ کریں۔ اچھا جی، تو جہاں کرسیاں ختم ہوں گی اس کے پیچھے ٹیلے ہوں گے، پہاڑیاں چھوٹی چھوٹی، ان پہاڑیوں پر کارپٹ بچھیں گے، جنت کے کارپٹ۔ اچھا، جب یہ سب تیاری ہو جائے گی تو جنتیوں میں اعلان ہوگا کہ سب جاؤ میدان مزید میں، تو سب جنتی جو ہے نا اپنی اپنی سواریوں پہ سوار ہو کر پہنچ جائیں گے، اسی لمحے پہنچ جائیں گے۔ وہ سواری بھی ماشاءاللہ جی پہنچیں گے۔ انبیاء اپنی اپنی نشستوں پہ بیٹھیں گے، پچھلی نشستوں پر ہر آدمی اپنی نشست پہ بیٹھے گا، وہاں گائیڈ کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ آپ کی کرسی، یہ آپ کی کرسی ہے، یہ نام لکھا ہوگا، نہیں، قدرتی طور پہ ہر آدمی ٹھیک جا کر اپنی نشست پہ بیٹھے گا، کوئی جھگڑا، کوئی دھکم پیر، کچھ نہیں۔ مقربین کرسیوں پہ بیٹھیں گے، پھر اس سے کم درجے والے وہ پیچھے جو کارپٹ بچھے ہوں گے ان پہ بیٹھیں گے۔ سارا مجمع لگ جائے گا، سب جنتی پہنچ جائیں گے۔ پھر اچانک یوں سب محسوس کریں گے کہ سنٹر میں بھی کوئی کرسی بچھ رہی ہے، محسوس کریں گے، اور کچھ دیر کے بعد پھر محسوس کریں گے جیسے کوئی کرسی پہ جیسے کوئی بیٹھ رہا ہو، اور بہت وزنی شخصیت بیٹھ رہی ہو، کرسی بھی چیں 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 کرے گی جیسے کہ کوئی، لیکن نظر نہیں آئے گا۔ پھر اس کے بعد وہ اللہ کی تجلی ہوگی، حکم ہوگا حضرت داؤد علیہ السلام کو کہ آپ جلسے کا آغاز کریں تلاوت سے، اس لیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے خاص آواز دی تھی نا، جب وہ پڑھتے تھے تو ہر کائنات جھومتی تھی، درخت بھی جھومتے تھے، پہاڑ بھی جھومتے تھے، پرندے بھی ساتھ میں تسبیح پڑھتے تھے، ایسی آواز خدا نے دی تھی۔ کہا اسی آواز میں ذرا اللہ کی حمد و ثنا کر، تو وہ حمد و ثنا کریں گے۔ اس کے بعد جو خدمت پر معمور فرشتے ہوں گے، اللہ ان کو حکم دیں گے کہ سب مہمانوں کو تواضع میں مشروب پیش کرو، تو جنت کی شراب طہور وہ فرشتے سب جنتیوں کو پیش کریں گے، جس کو پینے کے بعد ان کے سرور، ان کی کیفیت میں اور اضافہ ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی جو صلاحیت ہوگی۔ پھر اس کے بعد ختم ہو جائے گا یہ، تو پھر اچانک محسوس کریں گے کہ جیسے کہ پردے سرک رہے ہیں، پردے جیسے ہٹ رہے ہیں، تو ہٹتے 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 صرف ایک پردہ رہ جائے گا اللہ کی کبریائی کا، باقی سارے سرک جائیں گے، اور جتنے جنتی ہوں گے سب اللہ کا دیدار کریں گے، جتنی دیر کریں گے۔ کرنے کے بعد یہ مجلس برخاست ہو گئی، سب واپس جائیں گے اپنے گھروں کو، لیکن جاتے وقت رستے میں مارکیٹ سے ہو کے جائیں گے۔
ابو ہریرہ سے پوچھا ان کے شاگرد نے جنت میں مارکیٹ بھی ہوگی؟ ہاں بھائی مارکیٹ تو ہوگی، ہر طرح کا ساز و سامان ہوگا لیکن دکاندار نہیں ہوگا بیچ میں، ڈالر نہیں ہوں گے نا، جنتیوں کے پاس سب کچھ ہوگا، ڈالر نہیں ہوں گے ہاں جی، تو اس لیے کا مارکیٹ ہوگی، سامان سجا ہوا ہوگا، دروازے کھلے ہوں گے لیکن بیچنے والا نہیں ہوگا۔ تو جنتیوں کو حکم ہوگا اب تم گھروں میں جا رہے ہو گفٹ لیتے جاؤ، تو اپنی مرضی کا گفٹ جس دکان سے چاہیں گے اٹھا لیں گے بغیر پیسوں کے۔ اب جب جائیں گے اپنے گھر پہنچیں گے، بیویاں کہیں گی اوہ تم تو کچھ اور ہی لگ رہے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ آج تو چہرے کی چمک دمک، آج تو چہرے کی رونق، چہرے کی تازگی، جب گئے تھے وہ نہیں تھی، یہ تو اور ہے۔ وہ کہیں گے اللہ کو دیکھ کر آئے، اللہ کی زیارت کر کے آئے، یہ رونق اس کی ہے۔ وہ کہیں گے تم بھی تو پہلی جیسی نہیں لگ رہی ہو، خیر ہو، تم بھی تو جس طرح چھوڑ کے گئے تھے اس طرح نہیں لگ رہی ہو۔ کہیں گے ہم نے یہاں گھر میں اللہ کا دیدار کیا ہے، اس لیے ہماری رونق بھی اسی وجہ سے ہے جس سے تم کو بلایا گیا تھا مجمع میں، ہمیں گھر میں بیٹھے بیٹھے دیدار کرایا، تو رونق تمہاری بھی اس وجہ سے، رونق ہماری بھی اس وجہ سے۔ تو یہ دیدار ہر جمعہ ہوتا ہے؟ یہ ہر جمعہ کو ہوگا، اجتماعی۔ باقی جو مقربین ہیں وہ اپنی جنتوں میں بھی کریں گے میدان مزید، جی، وہ لدینا مزید، وہ مزید ہے۔ چلیے یہ بات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔